ہرنی جیسی آنکھوں والی اداکارہ غزالہ کا شمار لولی ووڈ کی حسین ترین حسیناؤں میں ہوتا تھا۔ سحر خیز خوبصورتیوں کی ملکہ غزالہ اداکاری کے اسرار و رموز اور باریکیوں کی بھی سدھ بدھ رکھتی تھی اور ہیروئن کی معیاری تعریف پر بھی پورا اترتی تھی۔ ان کی فلمی دنیا میں آمد اردو فلموں سے ہوئی اور انہیں ابتدا ہی سے لولی ووڈ کے معروف ہیروز کے سامنے جم کر اداکاری کرنے کے لیے بے شمار مواقع میسر آئے۔ محمد علی، ضیاء محی الدین، طارق عزیز، شکیل علاء الدین، اقبال حسن، یوسف خان اور رتن کمار جیسے منجے ہوئے اداکاروں کے جرمٹ میں غزالہ کی ابتدائی فلمیں چونکا دینے والی تھی۔ تاہم شومی قسمت ایک کے بعد ایک بہترین فلم دینے اور فنکارانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود غزالہ کو پروڈیوسر اور ڈائریکٹروں نے ہمیشہ سیکنڈ یا ثانوی رول دیے۔ چند ایک فلموں میں مرکزی کردار ملے تو وہ فلمیں فلاپ ہو گئی۔ معافی پاوے واپس لے لے پر میں انہوں نہیں چھڈنا، میں تے برے دے گھر تک پہنچ کے مارنی ہوئی ہے۔ غزالہ نے اپنا فلمی کیریئر 1960 کی فلم ایک تھی لڑکی سے شروع کیا۔ اس کے بعد باغی سپاہی، باغی سردار، محل، الف لیلا، مجرم کون وغیرہ وقت پہ سے ریلیز ہوتی رہی۔ فلم زندگی میں ان کی جوڑی ٹیلی ویژن اداکار شکیل کے ساتھ بنائی گئی۔ اس فلم میں غزالہ حیرت انگیز طور پر اداکارہ زیبا سے مشابہ نظر آئی۔ مزید یہ کہ ان سے اداکاری بھی زیبا بیگم جیسی ہی کروائی گئی اور سونے پہ سہاگا وہ اس میں بے حد کامیاب بھی رہی۔ وہ شے تو نہیں جو مل سکے بازار سے۔ احمد رشدی کے گیت کی رومانٹک پکچرائزیشن شکیل اور غزالہ پر شاندار تھی۔ تو جانے آرزو ہے تو کس قدر ہنسی ہے، تیری مثال کیا دوں تجھ سا کوئی نہیں ہے۔ اس گیت میں اداکار شکیل نے بھی پورا عید مراد بننے کی کوشش کی۔ اس فلم میں نور جہاں کا شاہکار گیت غزالہ پر زیبا کے ہو بہو انداز میں ایکسپن کیا گیا۔ مل گئی ٹھنڈک نگاہوں کو تیری دیدار سے، ہو سکے تو آج دے آواز مجھ کو پیار سے۔ کہیں پڑا تھا کہ کچھ وقت کے لیے زیبا بیگم کو بھی غزالہ کے انداز سے فکر لگ گئی تھی، لیکن اس وقت اچانک منظرنامہ تبدیل ہو گیا جب غزالہ بٹی پکچرز کے کیمپ میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہدایتکار کیفی نے اپنی ہدایت کاری میں بننے والی فلم عشق دیوانہ میں غزالہ کو اپنے مقابل ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ اس فلم کی تکمیل کے دوران کیفی غزالہ کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو کر اس سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر غزالہ کیفی کہلانے لگتی ہے۔ اس کے بعد ظلم دا بدلہ جیسی ڈائمنڈ جوبلی فلم بھی کیفی غزالہ ہی کی تھی۔ غزالہ کا فلمی کیریئر 18 سالوں پر محیط ہے اور مجموعی طور پر انہوں نے 58 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں 39 پنجابی اور 19 اردو فلمیں ہیں۔ 58 فلموں میں سے 21 فلموں میں وہ کیفی کے مقابل ہیروئن آئی۔ غزالہ کی آخری فلم 1978 میں اعلان کے نام سے ریلیز ہوئی۔ ابتدا میں اس فلم کا نام ڈنکے کی چوٹ تھا۔ یاد رہے کہ اداکار ہدایتکار کیفی نے بعد میں مولا جٹ کی دارو نتنی چکوری سے بھی شادی کر لی تھی۔ کیفی عوامی گلوکار عنایت حسین بٹی کے بھائی تھے۔ ٹیلی ویژن کے مشہور اداکار وسیم عباس عنایت حسین بٹی کے صاحبزادے اور اداکار غزالہ کے بھتیجے ہیں۔ جنوری 1972 کو جب ہدایتکار الطاف حسین نے اپنی فلم کون دلا دیا جانے میں کیفی کو غزالہ کے مقابل ہیروئن کے طور پر لیا تو ان دونوں میں پیار کی پینگیں بڑھی، جو بعد از محبت میں تبدیل ہو کر شادی پر ختم ہوئی۔ کیفی کے بڑے بھائی عنایت حسین بٹی نے اس شادی کی مخالفت کی لیکن بات نہیں بن سکی اور غزالہ کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ اختلافات اس وقت ختم ہوئے جب عنایت حسین بٹی نے خانم سے شادی کی۔ بٹی صاحب نے اپنے بیٹے وسیم عباس کو بھی محبت کی شادی سے روکا تھا، لیکن بیٹے نے باپ کا کہنا ماننے کے بجائے ایک ٹی وی اداکارہ سے محبت کی شادی کر لی۔ غزالہ سے ایک بیٹا عامر علی پیدا ہوا جو بڑا ہو کر کیفی کی فلم میدان میں ہیرو بھی آیا لیکن ناکام رہا۔
غزالیہ کی جب کیفی سے شادی ہوئی تو وہ فلمی لائن چھوڑ کر خانہ-دار خاتون کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگی۔ پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ مولا جٹ میں ہدایت کار یونس ملک نے کیفی کے مقابل چکوری کو لیا تو دونوں نے ایک دوسرے سے فلمی کے بجائے اصل محبت شروع کر دی۔ کیفی نے اس پر خوب رقم خرچ کی اور چکوری کے ہاں کیفی کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ کیفی کو منشیات کی بھی لت پڑ گئی تھی جو بعد ازے دوستوں کے اسپتال میں داخل کرانے کے بعد چھوٹ گئی۔ پھر چکوری کو بھی نشے کی لت پڑ گئی لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ تنگ آ کر کیفی نے چکوری کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد چکوری نے تھیٹروں میں کام شروع کیا جبکہ کیفی نے اداکار سائمہ کو ڈھونڈ لیا۔ کیفی سائمہ کی محبت میں ایسا کھویا کہ کوٹھی فروخت کر کے ان کے لیے فلم مارشل شروع کی۔ پھر کچھ عرصے بعد کیفی کا دل اس سے بھی بھر گیا تو اسے طلاق دے کر وہ اپنی پہلی بیوی غزالیہ کے پاس واپس آ گیا۔ ہدایت کار کیفی اداکار تو تھا ہی، وہ ایک منجا ہوا ہدایت کار بھی تھا جس کا ایک اپنا الگ انداز تھا اور اپنی فلموں پر تنقید کھلے دل سے قبول کرتا تھا۔ کیفی کو دل لگانے کا اس قدر شوق تھا کہ آخرکار وہ دل کے عارضے میں ہی مبتلا ہو گیا تھا اور برسوں اس مرض کا شکار رہا اور ایک روز جان لیوا ثابت ہوا۔ اس کے جنازے میں ان کے بیٹوں، بھتیجوں وسیم اور ندیم عباس اور لوگ گلوکار شوکت علی کے علاوہ ایک معاون ہدایت کار فہیم بھٹی کے علاوہ قریبی دوست شامل تھے، جبکہ فلم انڈسٹری کی کوئی قابل ذکر شخصیت موجود نہیں تھی۔